الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہم سب درود پاک عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز متعلقین، یہ دور بہت بڑے بڑے فتنوں سے دوچار ہے، اور ایسے فتنے کے دور میں عبادت میں جمنا، اعمال صالحہ پہ مستقیم رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی اور علامت ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو ایسے پرفتن دور میں اللہ پاک اپنی طرف متوجہ رکھیں اور اپنی یادوں میں لگائے رکھیں، ہر حرام سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور ہر طرح سے ہماری آپ کی پوری امت کی مدد فرمائیں۔ چونکہ جب مہنگائی بڑھتی ہے، حالات دن بدن انسان کے بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں، تو ایسی تنگی میں ایمان و عمل کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں کے پاس مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا ایمان، ایسا توکل، اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ انہیں نصیب تھا، ملا ہوا تھا کہ غربت ان پر اثر نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ فقر و فاقہ کو گلے لگاتے تھے۔ اکثروں کا حال یہ تھا، اگر فقر و فاقہ نہیں آتے تھے وہ رونے بیٹھ جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہے، فاقہ جیسا مہمان نہیں بھیجا۔ لیکن جب حالات دگرگوں ہوتے ہیں اور تنگی آتی ہے، خصوصاً جیسے پڑوسی ملک میں پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے، جو علاقے سیلاب کی زد میں ہے وہ تو الگ، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تنگی معیشت کے شکار۔ کیونکہ اس کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے۔ اس وقت مہنگائی عام ہے، مجھ سے کتنے لوگ مدرس مانگتے ہیں کہ پڑھانے کے لیے مدرس دیں، جب ان سے تنخواہ پوچھتا ہوں تو 6,000، 7,000، 8,000۔ اب آپ بتائیں یہ مدرس آدمی کیسے اپنے گھر کا خرچ چلائے؟ اب آپ تو کہیں گے گھر کا خرچ چلانے والی، سب کا خرچ چلانے والی ذات اللہ کی ہے، بے شک ہے، لیکن فقیری میں، تنگی میں، برے حالات میں ایمان و عمل کو بچانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ بہت باہمت جو ہوتا ہے اور تقوی میں اس کا بلند بالا مقام ہوتا ہے، وہی شخص ایسے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد،
اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے میرے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں، ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ پھر نہ پھرے۔ پھر آگے فرمایا وَنَعِيمًا لَا يَرْتَدْ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد، اور ایسی نعمتیں میں آپ سے طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں جو کہ ختم نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ پتہ کر سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نعمتوں کا سوال کیے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا مانگا؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ ہم آپ سے ایسا سوال کرتے ہیں ایمان کا، ایسا دیجئے جو کبھی پھرے نہیں، یعنی ایسا توکل دیجئے، ایسا اعتماد دیجئے، اپنی ذات پر ایسا بھروسہ دیجئے جو یہ بھروسہ کبھی ٹوٹے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں قرآن میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، میرا پالنہار اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، سب کچھ دکھ درد کا مالک میرا اللہ ہے، جو بندہ یہ کہہ کر ثم استقاموا، پھر مستقیم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اللہ پاک کہتے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسوں پر ملائکہ نازل اللہ پاک کرتے ہیں، یعنی ملائکہ نازل کر کے ایسوں کی مدد گویا اتاری جاتی ہے۔ کاش ہمیں آپ کو بھی ایسا ہی اعتماد نصیب ہو جائے، ایسی ہی دولت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بھی ایسی دعائیں مانگیں اور کریں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد، ایسا ایمان مانگے جو کبھی پھرے نہیں، ایسی نعمتیں مانگے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اب ایک صحابی بہت مشہور ہیں، ان کا واقعہ سنیے، بڑا عجیب و غریب، بڑے ناز اور نخرے میں پلے ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایسا جوڑا پہنتے تھے کہ ان کے مد مقابل کوئی جوڑا نہیں پہنتا تھا۔ اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد یہاں جھگڑا فساد نہیں ہے، آزمائش ہے، آزمائش، مال ہو آل ہو، یہ دونوں آزمائش ہے۔ تو اللہ پاک کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایسے عطر لگاتے تھے، ایسے ایسے کپڑے پہنتے تھے، ایسے ایسے جوڑے پہنتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ایسا بندہ دکھتا نہیں تھا۔ لیکن جب ایمان لے آئے اور انہوں نے بھی ہجرت کی، ایمان لے آئے تو ایک دن پھٹے پرانے حال میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رو پڑے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے ان کی حالت دیکھ کر، چونکہ پیارے آقا کو پتا تھا، انہوں نے خود دیکھا تھا ان کے کپڑوں وغیرہ کو، اور آپ نے باقاعدہ اپنی مجلس میں اس کا تذکرہ بھی کیا۔ لیکن آج جب آ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں،
مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اس حالت اور حیت کو دیکھ کر کہ ایک پھٹی پرانی چادر ہے اور وہ بھی سالم نہیں ہے، جگہ جگہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا، ان کا وہ وقت یاد کر کے کہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، کیسے کیسے جوڑے پہنتے تھے، اور آج ایسی فقر و فاقہ کی زندگی۔ لیکن اب کوئی مصعب بن عمیر سے سوال کرے کہ آپ پر کیا گزرتی ہے، تو مصعب بن عمیر یہی کہیں گے کہ میرے دل کے اندر میرے اللہ اور نبی کی جو محبت جوش مار رہی ہے، اس کی جو لذت میرے بدن کا رواں رواں محسوس کرتا ہے، یہ تب نہیں تھا جو آج یہ نعمت ملی ہے۔ دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، اللہ رب العزت کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے، اسی کو کہا وہ اللہ والے نے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا چراغ جس دل میں روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کا مزہ، اس کا ذائقہ، اس کی چاشنی کوئی کیا بیان کرے گا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، اللہ پاک تم پر اپنی نعمتیں برسائیں گے۔ تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی تھی اس وقت۔ اکثر غربا صحابہ، آپ اگر تاریخ پڑھیں اور اکابرین کے تجربے اور ان کے جو اعداد شمار ہیں، عام طور پر آپ کو یہ ملے گا کہ 80,000 سے زیادہ صحابہ ایسے تھے جن کے بدن پر، تن پر قاعدے سے پہننے کو کپڑے نہیں تھے، لیکن ہاں ایمان کا پہاڑ انہیں نصیب تھا۔ ایمان کا پہاڑ، وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب، وہ نصیب تھا۔ تو پیارے آقا انہیں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ پاک تم پر اتنے مہربان ہوں گے کہ اپنی نعمتیں تم پر برسائیں گے۔ تو بہت سے صحابہ سوال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت یہ ساری نعمتیں یا ہمارا حال یہ ہوگا، اس وقت آج کے مقابلہ میں تو بہت اچھا ہوگا، مگر یہ بتائیں کہ اللہ کی عبادت ہمیں پوری فراغت اور فرصت سے حاصل ہوگی؟ چونکہ عبادتوں کی لذت انہیں ملی ہوئی تھی، اس لیے تڑپنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی نعمتیں جب ملیں تو ہم اسی میں کھو جائیں، اور ادھر جو یہ عبادت نصیب ہو رہی ہے تو کیا ہمیں نصیب ہوگی؟ تو جب اتنی نعمتیں ملیں گی تو ظاہر سی بات ہے معاش وغیرہ کے لیے محنت و مشقت اٹھانی بھی پڑ سکتی ہے، تو کیا اٹھانی پڑے گی؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لا انتم، قال لا انتم، نہیں نہیں نہیں، قال لا انتم اليوم، تمہیں آج کے اس دور میں جو عیش و عشرت، جو آرام ہے، اس دن کے مقابلہ میں خیرم منکم یومئذ، اس دن یعنی اس وقت، اس دن کے مقابلہ میں بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کی تشریح سن لیجیے،
حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، معرف الحدیث کے اندر سن لیجئے کیا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت محمد کعب قرظی، حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور تابعی ہیں جو علم قرآن اور صلاح و تقوی کے لحاظ سے اپنے طبقہ میں ممتاز تھے۔ انہوں نے اس راوی کا نام ذکر نہیں کیا ہے جس سے یہ روایت نقل فرما رہے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ذکر تو نہیں کیا، راوی کا نام نہیں لیا، لیکن جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی تھی اس کے حوالہ سے انہوں نے سنایا ہے، نقل کیا ہے۔ لیکن ان کا اس طرح روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راوی ان کے نزدیک، یعنی جس نے یہ روایت کیا ہے حضرت محمد بن کعب تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت محمد بن کعب تابعی کے نزدیک وہ راوی ثقہ ہے، یعنی معتبر ہے، قابل اعتماد ہے۔ اب آگے جو ہے تھوڑا تفصیل سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا قصہ انہوں نے بھی نقل کر دیا ہے کہ ان کی یہ خاص شان تھی تاریخ میں، جیسا کہ میں نے بتایا پہلے کہ یہ بڑے ناز میں پلے بڑھے تھے، رئیس زادے تھے، ان کا گھرانہ مکہ کا بہت بڑا دولت مند گھرانہ تھا، یہ اپنے گھر کے بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی امیرانہ اور عیش و عشرت کی زندگی تھی، پھر اسلام لانے کے بعد زندگی کا رخ بالکل بدل گیا اور وہ حال ہو گیا جو اس حدیث میں بیان ہوا، یعنی پھٹی پرانی چادر میں آئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ان کو دیکھ کر خود رو پڑے، آنسو چھلک پڑے۔ اس واقعے سے بتانا یہ ہے، نتیجہ یہ اخذ کرنا ہے کہ ایمان یا عمل صالح یا اللہ کی خوشنودی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اس دور حاضر میں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اسی لیے لوگ خانقاہ کا رخ کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، رہتے ہیں، سہتے ہیں، چونکہ اہل اللہ کی صحبت بابرکت سے ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، راہیں کھلتی ہیں اور لوگوں کو دیکھ کر ہمت آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی ان حالات میں، تنگی کے حالات میں، مہنگائی کے حالات میں بھی ہمیں آپ کو اللہ رب العزت کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنی ہے، متوجہ رہنا ہے، اور دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو کسی ابتلا میں مبتلا نہ کریں۔ ہم سب امتحان کے لائق نہیں ہیں، اور اگر امتحان میں ہم ڈال دیے جائیں تو 100% کیا 1000% یقین ہے کہ ہم فیل ہی ہو جائیں گے، جو ہماری حالت ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو مال کی، آل کی آزمائش سے بچائے، ہر آزمائش سے بچائے، نمائش سے بچائے، اور ہم سبوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ فرمائے۔ تبھی ایک اللہ والے کہتے ہیں خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور پوری امت کی تنگی کو دور فرمائیں، خصوصاً جہاں جہاں سیلاب آیا ہے یا اس طرح کی دقتیں آ گئی ہیں، اللہ پاک ان تمام دقتوں کو ختم فرمائے، ہم سب کے اندر جذبہ دے، مصیبت زدوں کی مدد کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔